السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم آج جس شخصیت کے انٹرویو کرنا ہے یہ ٹاپک ہے آج ماڈل کالونی. یہ ماڈل کالونی کے کسٹوڈین ہے جواب دیں. آج ان سے ہم بات کریں گے ماڈل کالونی کی ضرورت کیا ہے اور کیا صورتحال ہے ماڈل کالونی کی آئے کے لے کر. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی ڈسٹرکٹ کرنگی میں اور اس وقت ہمارے ساتھ توفیق بھائی موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ. سر سب سے پہلے تو میں سر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور میرے یوٹیوب چینل کے لیے بلایا. آج میں نے ٹائم لیا اور سر سے ہم بات کریں گے ماڈل کالونی میں موجودہ صورتحال میں. سر سب سے پہلے تو آپ ماڈل کالونی کی صورتحال بتائیے. بہت شکریہ فیض. پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے اس چینل کے توسط سے عوام کو جو ہے وہ آگاہی فراہم کی جا سکے. ماڈل کالونی کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال جب ہم نے ماڈل کالونی کے 15 جنوری کو انتخابات ہوئے اور اب جا کے ہم نے تقریباً یہ 7 مہینے 8 مہینے گزر گئے، اب جا کے ہم نے یہ چارج سنبھالا ہے. اور اس دوران جو صورتحال ماڈل کالونی کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ خود بھی ماڈل کالونی کے رہائشی ہیں اور وہاں کے حالات سے واقف ہیں. ایک ایسا علاقہ کہ جس کا نام بھی ماڈل ہے اور ایک شہری علاقہ ہے. آپ وہاں پر گھومیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان کی کسی دیہی علاقے کے اندر جو آپ گھوم رہے ہیں. نہ وہاں پر سڑکیں ہیں، نہ وہاں پر کوئی پانی کا نظام تھا، نہ وہاں پر کوئی سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ چل رہا تھا، نہ وہاں پر لائٹس کا کوئی انتظام ہے، نہ وہاں پر پارک آباد ہے، نہ وہاں میدان آباد ہے. بالکل کھنڈر کا جو اس وقت منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے ماڈل کالونی. اور ان حالات میں ہم نے جو ہے وہ یہ چارج اس وقت جو ہے سنبھالا ہے. پچھلے 7-8 مہینے کے اندر ہم نے کچھ مسائل ہیں جو کہ ہمارے پاس اختیارات اور وسائل اس وقت ہمیں فراہم نہیں کیے گئے اور نہ ہمیں اختیارات منتقل کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ اپنی ول کے تحت ہم نے وہاں پر کچھ کام جو ہے انجام دی، جس میں سر فہرست جو ہے پانی کا مسئلہ ہے. جو میٹھے پانی کا مسئلہ تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ماڈل کالونی کے 70 سے 80% علاقوں کے اندر میٹھے جو پانی ہے وہ الحمدللہ جو ہے فراہم ہو رہا ہے. کچھ علاقے ابھی باقی ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جلد کام ہوگا اور وہ پانی انشاءاللہ فراہم کر دیا جائے گا. کچھ سیوریج کے جو بڑے مسائل تھے، مین ڈاکٹر علی خان روڈ کا جو مسئلہ تھا، جو 9C اور عوامی کا مسئلہ تھا، سورتی کے اندر تھا، نصر آباد کے اندر مسئلہ تھا، 27 نمبر شیٹ کے اندر مسئلہ تھا، کاظم آباد میں مسئلہ تھا اور بھی علاقوں میں، تو وہ مسئلے بھی الحمدللہ ہم نے کم و بیش جو ہے وہ حل کر دیے ہیں. اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہ اس وقت تنصیبات جو ہے وہ اس کی جاری ہیں. اب اگلے مرحلے کے اندر انشاءاللہ ہم اس ماڈل کالونی کی سڑکیں، اس کے پارک اور اس کے میدان کو آباد کرنے جا رہے ہیں. اس وقت موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ ماڈل کالونی کی صورتحال جو باقی اب تک. سر ماڈل کالونی کی میں بات کروں، سیوریج کا مسئلہ سب سے بڑا ماڈل کا مسئلہ ہے. سر ہم ماڈل کالونی والے روڈ کو دیکھیں، ماڈل موڑ سے لے کے لکی بروز تک یہ روڈ صحیح ہے. آگے ہم چاہتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے سنگل ہو جاتا ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور جو ہے امن سائی سپر کے ایریا کی طرف جائیں. اکثر عموماً وہاں پہ پانی جمع رہتا ہے. سر کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ لائن شارٹیج ہے یا جو ہے یہاں پہ کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. دیکھیں یہ جو ماڈل کالونی کا جو علاقہ علی خان روڈ ہے یہ مین روڈ ہے اور اس پہ سیوریج کا جو مین لائن ہماری ہے وہ اسی پہ ہے اور پورے ماڈل کالونی کا جو فلو ہے وہ اس مین لائن کے اندر جو وہ آتا تھا. یہاں پر جو سیوریج کی جو لائن تھی وہ پرانے زمانے میں نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جو ڈلی تھی، اس وقت ماڈل کالونی کی آبادی کم تھی، پریشر کم تھا، تو اس لیے وہ چل گئی. بعد میں چونکہ آبادی جو ہے وہ ہر لحاظ سے بڑھی، یعنی کہ وہ بائیفرگیٹ یعنی کہ تقسیم ایسی بھی ہوئی، جو بڑے پلاٹ تھے اور مطلب فلیٹ بھی بنے، تو اس کی وجہ سے آبادی اور پانی کا فلو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا. اس کی وجہ سے جو لائن ہماری ہے یہ ناکافی ہے ماڈل کالونی کے لیے. تو ہم نے پھر اس مین روڈ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو ہے وہ مین لائن جو ہے پہلے لکی بروز تک ڈلی تھی، پھر ہم نے گلٹ کر کر ان سے لکی بروز سے اس کو کھنچوایا اور تقریباً یہ صحیح سپر اس روڈ سے کچھ پہلے گلی کے اندر پہلی جو گلی تھی وہاں تک جو ہے وہ اس مین لائن کو جو ڈالا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب انشاءاللہ وہ جو اوور فلو والا معاملہ ہے یا بارش کے اندر جو پانی کھڑا ہو جاتا تھا روڈ کے اوپر وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کم و بیش 4 مہینے سے پانی آپ کو اس روڈ کے اوپر نظر نہیں آئے گا. اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے اس روڈ کی جو ہے وہ کارپیٹنگ کروانی ہے، وہ روڈ ڈالنا ہے اور وہ کے لیے کو ڈالنا ہے. یہ روڈ ان سے بات چیت جاری ہے
मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द हम इस मेन रोड की तामीर जो है कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपसे मैं एक बात करता हूँ सर, मॉडल में जहाँ तक पानी का मसला है, रोड का मसला है, वहीं पे इलेक्ट्रिक का भी इशू है। मॉडल में हम देखते हैं लोड शेडिंग होती है और बेशतर इलाकों में होती है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, जब हम 15 जनवरी के बाद की मैं बात करूंगा कि मॉडल कॉलोनी के अंदर, पूरे ही मॉडल कॉलोनी के अंदर तकरीबन 8 घंटे से लेकर और 13 घंटे की लोड शेडिंग जो की जा रही थी। लेकिन इस वक्त अगर आप मॉडल कॉलोनी में जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मॉडल कॉलोनी का जो फीडर, मॉडल कॉलोनी फीडर 1 है वो लोड शेडिंग फ्री है। मॉडल कॉलोनी का फीडर 2 जो है वो लोड शेडिंग फ्री है। जो गत्ता फैक्ट्री फीडर है उसके ऊपर बातचीत हमारी जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 20-25 दिनों के अंदर वो भी फीडर यानी जो है वो लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा और मॉडल कॉलोनी से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगा। आधे से ज्यादा मॉडल कॉलोनी से जो लोड शेडिंग में खत्म करवाई है और कुछ एरिया समझे कि 40% एरिया भी ऐसा है कि जिसमें लोड शेडिंग अभी इस वक्त भी जारी है। 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और ये लोड शेडिंग इंशाल्लाह अगले 20 से 25 दिन में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, मैं पार्ट्स की बात करूं, मॉडल कॉलोनी में एक तो पार्ट्स है नहीं सर, जो पार्ट्स हैं उसकी सूरत-ए-हाल आपके सामने है, वो टूट फूट का शिकार है, ताकि हमारे बच्चे नौजवान जो क्रिकेट खेलते हैं, खेल कूद की दीगर चीज़ों में जाएं ताकि और दूसरे मामला में इन्वॉल्व ना हो। तो सर पार्क का बड़ा इशू है। देखिए, पार्क में हमारे यहाँ जो नस्तराबाद पार्क है वो पिछली गवर्नमेंट ने उसको जो है वो ठेके भी दिया हुआ है और वहाँ पर कदरे बेहतर सूरत हाल इस वक्त है। बहुत अच्छी सूरत तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहरहाल बेहतर है। अभी हमने हाल ही में कासमाबाद पार्क को जो है डेवलप करना शुरू किया है और आपका अगर चक्कर लगे तो आप वहाँ देखिएगा, आपको वहाँ पर ग्रास नजर आएगी, वहाँ पर उन्हीं जो पौधे लगाए जा रहे हैं, साफ सुथराई का अमल वहाँ पर काफ़ी बेहतर हो गया है और वो बतदरीज वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमारे हदफ में बिल्कुल ये है कि हम पहले मरहले के अंदर इंशाल्लाह अपने मैदान और पार्क्स को जो है वो आबाद करेंगे। जिन आबादियों के अंदर मैदान और पार्क्स आबाद होते हैं वहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल जो है वो वीरान होते हैं, तो हम हॉस्पिटल वीरान करना चाहते हैं, अपने इन पार्कों को और मैदानों को जो है वो आबाद करना चाहते हैं और इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्द करेंगे। सर मैं मॉडल कॉलोनी से हट के बात कर रहा हूँ, अब ये जमात इस्लामी ज़िला एयरपोर्ट से। सर मैं मौजूदा सूरत की बात करूँ जो कि बलदियाती इंतखाबात हुए, अगर आपको सर नहीं लगता अगर जमात क्लेवर सियासत करती, कम से कम मेयर नहीं तो डिप्टी मेयर जमात का होता, तो क्या सूरत देख रहे हैं मेयर डिप्टी मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी? देखिए, बात यह है कि जो शहर कराची के अंदर इस वक्त जो इंतखाबात हुए और पूरी दुनिया ही जानती है कि ये एक ऐसा इंतखाब है कि जिसके ऊपर कब्जा किया गया है। पहले मरहले के अंदर जो डीलिमिटेशन हुई थी तो दूसरियाँ जमात इस्लामी ने जीती हैं, आप उनका मुवाजना करेंगे उन आबादियों से कि जो पीपल्स पार्टी ने जीती है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी यहाँ पर जो है वो मतलब 45,000 से लेकर और 60,000, 70,000, 80,000 तक की आबादी के ऊपर जो है वो यूसीएं बनाई गई हैं, जबकि कुछ यूसी ऐसी हैं कि जो जहाँ पर जो है 15,000, 20,000 के ऊपर जो बना दी गई है। कोई यूसी ऐसी है कि जहाँ वोट का तनासुब जो है वो 4,000 वोट के ऊपर एक यूसी है। तो पहले मरहले में तो ये डिलिमिटेशन के हवाले से पीपल्स पार्टी ने काफ़ी धांधली की। जो दूसरे मरहले में इंतखाबात हुए उस इंतखाबात के अंदर भी हम शहर कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है वो सामने आए थे और हमारी जो सीटों की तादाद थी वो 118 थी, जिसको पीपल्स पार्टी ने जो है वो कब्जे के जरिए, धांधली के जरिए, अपने आरोस के जरिए इन इंतखाबात को जो है वो उन्होंने हथियाया है और हमारी उन नंबर्स को जो है वो कम किया और हमें जो है वो सेकंड नंबर की पार्टी जो है वो उन्होंने बनाकर जो है वो कराची के अंदर पेश किया। बहरहाल इस हवाले से हम कानूनी हवाले से भी बातचीत हमारी हो रही है, अदालत के अंदर भी हम मौजूद हैं और हम इस पे सियासी और जो इखलाकी हमारा जो भी एहतजाजी हो सकता है वो हम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात लगी कि डिप्टी मेयर, तो हमारा तो यानी सारी कंपेन और हमारा मुद्दा यही है कि जी इस शहर और इस सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिसकी वजह से आज ये शहर इस हाल के ऊपर पहुंचा है, तो उसके साथ कैसे जो है वो अलायंस बनाकर जो है वो हम इक़्तिदार के अंदर जो हो सकते हैं, तो खुद उनके खिलाफ हैं और कहते हैं कि जनाब इनकी वजह से सब कुछ जो है वो हो रहा है, इनकी वजह से शहर कराची के लोग जो सफर कर रहे हैं, एक ऐसा शहर जो पूरे सूबा सिंध को 97% रेवेन्यू दे रहा हो, सोफाक को जो है वो 76% जो है वो रेवेन्यू दे रहा हो, उसका हाल ये है कि उसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, उसका हाल ये है कि उसमें सड़कें मौजूद नहीं है, उसमें सर्विस निज़ाम मौजूद नहीं है, उस पर ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमें इस बात पर खुशी होती है कि कराची शहर जो है वो पाकिस्तान के बाकी सूबों और शहरों को जो है वो देने वाला शहर है, हमारा हाथ देने वाला है, लेकिन हमें इस पर तशवीश भी है और हम इस पर एहतजाज भी करते हैं कि वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू फराहम कर रहा है, उस शहर के अंदर जो है वो लोग चिंची के पर सफर कर रहे हैं। बाकी शहरों के अंदर आप देखते हैं हमारे ही पैसों से ना कराची के रेवेन्यू के नतीजे में लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर, मुल्तान के अंदर यहाँ पर मेट्रो सर्विस चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, तो कराची के अंदर तो ये क्यों नहीं है? कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे क्यों नहीं है? कराची के अंदर तो यानी पिछली हुकूमत तो पीपल्स पार्टी तो 18 साल से सूबे के अंदर मौजूद है, वफाक के अंदर भी वो इसमें जो है वो मौजूद है और जो उससे पहले की जो हुकूमत है वो भी 6 दफ़ा जो है वो जो रेलवे मनसूबा है जो कराची KCR जो है इस मनसूबे का 6 या 7 दफ़ा जो है उससे फुटा हो चुका है, आज तक उसका जो है वो नामो निशान नहीं है।
اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو کراچی کے دیگر پروجیکٹس یعنی جن کا اعلان کیا گیا ان کی کوئی سنگ بنیاد تو رکھی گئی، فیتا کاٹ دیے گئے، لیکن کوئی عملی کام جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی کے لیے ایک حکومت آئی، اس نے پہلے 162 ارب روپے کا اعلان کیا، پیکج کا 1 روپیہ نہیں ملا، پھر دوبارہ اعلان کیا جی 1100 ارب روپے دیں گے، اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو شہر کراچی سے یہ جو ستیلا پن ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو، یہ جو ایک یعنی ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے اس کو جو ختم کیا جائے۔ تو اس میں جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، تو ان کے ساتھ مل کر تو ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، ظالم کے ساتھ تو مل کر ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ نہیں سر، ہم دیکھتے ہیں پولیٹکس میں جوڑ توڑ ہوتا ہے۔ اچھا تو آپ لوگ جماعت اسلامی کے پاس یہ موقف ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے؟ دیکھیں ابھی تو اس وقت ہم عدالت میں موجود ہیں، اور ابھی تو اس وقت یہ کیس چل رہا ہے کہ جو پیرا شوٹر ہے، جو بائی لاس تھے الیکشن جب یہ اناؤنس کیا گیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو ہاؤس کا ممبر ہوگا وہی ڈپٹی میئر اور میئر جو ہے وہ بن سکے گا، لیکن بعد میں انہوں نے جب الیکشن ہو گئے اور کیونکہ انہوں نے من پسند بندوں کو لے کر آنا تھا تو پھر اس میں امینڈمنٹ کی، بعد میں جو کہ خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہے، انہوں نے امینڈمنٹ کی اور پھر باہر سے انہوں نے میئر اور ڈپٹی میئر کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہاؤس کے حصہ نہیں تھے ان کو منتخب کروایا۔ تو ابھی تو اسی کیس کا ان کو سامنا کرنا ہے، اور عدالت کے اندر یہ کیس موجود ہے کہ یہ کیونکہ ہاؤس کا حصہ نہیں ہے لہٰذا ان کو جو ہے وہ ان کے اس عمل کو جو ہے وہ غیر قانونی جو ٹھہرایا جائے۔ اگر عدالت نے کوئی فیصلہ دے دیا ٹھیک ہے، بنا کر عدم اعتماد کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ۔ اچھا تو ناظرین آپ نے سنا کہ عدم اعتماد کا راستہ موجود ہے، تو سر 1100 ارب کی سر نے بات کی، 1100 ارب کا پیکیج سر پی ٹی آئی آپ کی اتحادی ہے میئرشپ میں، تو سر آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں پولیٹکس ہے، جماعت اسلامی 1100 ارب پھر اتحاد کرنے کی وجہ سے یہ کیا بن؟ دیکھیں ہم نے پی ٹی آئی ہمارے اتحادی نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی نے ہماری سپورٹ کی، مطلب ہم نے کوئی وہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے غیر مشروط پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے جماعت اسلامی کے میئر کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے کوئی لے اور دے والی پالیسی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی شہر کراچی کے لیے حافظ نعیم علماء اور جماعت اسلامی سے بہتر کینڈیڈیٹ جو وہ نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے غیر مشروط حمایت کی ہے۔ ہم نے انتخابات الگ لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف الگ انتخابات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سے ہم کہیں آ رہے ہیں اور کہیں ہم نے ان کو ہرایا ہے، تو ہمارا کوئی الائنس ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اتحاد ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے جماعت اسلامی کے میئر کی جو ہے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کے کینڈیڈیٹ تھے ان کی جو ہے حمایت کرانی چاہتے ہیں، ہم غیر مشروط ان کی حمایت کرتے ہیں، اسی لیے ان کا ڈپٹی میئر بھی نہیں ہے، میئر اور ڈپٹی میئر دونوں جو ہے ہمارے تھے، ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، تو ہمارا کوئی الائنس نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ہماری حمایت کی۔ تو میں تو یہ تو نہیں کروں گا کہ جی میری آپ حمایت کریں، منع کروں نہیں، آپ مجھے ووٹ نہ دیں، یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہوا تو نہ ہونا چاہیے۔ اچھا سر میں یہ بات کرتا ہوا چلوں، کراچی میں بہت سے مسائل ہیں، اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے سر، آئے دن ہم دیکھتے ہیں واقعات کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ کراچی میں نہیں ہے، پورے ملک کے اندر ہے، اور کراچی چونکہ بڑا شہر ہے، کراچی کے اندر یہ وارداتیں جو وہ زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کی وجہ سے بد امنی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور اس بد امنی کو روکنے کے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری جو پولیس ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی وارداتوں کو روکے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن چونکہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو آشرواد موجود ہے، ان کو حصہ دیا جاتا ہے، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے اس عمل سے۔ تو یہ جب تک پولیس ہماری اس میں اپنا رول ادا نہیں کرے گی تو یہ اسٹریٹ کرائم جو ختم نہیں ہوتے۔ اب جب وہ نہیں کر رہی تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، پھر لوگ اپنے طور پہ اقدامات کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آئے دن جو وہ ڈاکوؤں کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی ڈنڈوں سے مارتا ہے، ان کو جو وہ مار دیتا ہے جان سے، کہیں جو وہ جلانے کے واقعات جو ہو رہے ہیں۔ تو اگر پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر اپنا کام نہیں کریں گی تو پھر یہ دونوں چیزیں بڑھیں گی، واردات بھی بڑھے گی اور پھر یہ عوام کی طرف سے رد عمل بھی بڑھے گا۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے حکام بالا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو بد امنی ہے، یہ جو لوٹ مار ہے، یہ جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں، اس کے نوٹس لیا جائے اور اس کا جو خاتمہ کیا جائے۔ سر ماڈل کالونی میں ہم نے حال ہی میں مسئلہ دیکھا، عیدگاہ والا مسئلہ، سر آپ اور ایس ایچ او ماڈل کالونی صاحب کا جو عیدگاہ والا مسئلہ تھا، پھر ڈی سی صاحب کا نوٹس تھا، وہ کیا معاملہ تھا؟ ہمیں سوشل میڈیا پہ اجاگر ہوا ہے۔ یہ ایک لینڈ ہے جو کہ ایمنٹی پلاٹ ہے، اور یہ تقریباً اگر آپ ماڈل کالونی کا جانا ہو تو یہ 3 یا 4 چیزیں ہیں جو یعنی ایک ساتھ لگ جائیں۔ وہاں پر ایک ایف جی اسکول ہے، اس کے برابر میں ہمارا ایک میٹرنٹی کنٹونمنٹ ہاسپٹل ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ واٹر بورڈ کی ساری تنصیبات ہیں، یہ بھی ایمنٹی ہے، اور اس واٹر بورڈ کی تنصیبات کے ساتھ ہی یہ میدان ہے۔ یہ پورا ایک ریکٹ اینگل یا اسکوائر کہہ لیں، ایک ٹکڑا ہے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر کے ہیں اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ جو خالی ٹکڑا ہے یہ جو ہے وہ ہمارا کوئی گوٹ ہے، اور یہ گوٹ پاکستان بننے سے پہلے آباد ہے، تو اور یہاں پر 50-70 گھر جو ہے وہ ہمارے آباد ہے، 70 گھر یہاں پر ہیں۔
تو ہم نے اس میں کورٹ کے اندر ہم نے جو ہے وہ کیس کیا ہوا ہے اور وہ کیس چل رہا ہے. اس میں ہماری یہ پلی تھی کہ جناب آپ وہ ہمیں 70 گھر دکھا دیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے سے آباد ہیں. گوگل میپ 91 کے اندر دنیا میں آیا ہے. آپ کو بھی کہتا ہوں اور اس چینل کو دیکھنے والے سننے والے ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ گوگل میپ کھولیے اور آپ اس لینڈ کو دیکھیے. 91 سے شروع کیجئے, 97 تک کوئی ایک سنگل مکان بھی اس زمین کے اوپر موجود نہیں ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے سے کوٹ آباد ہے. 97 کے اندر ایک کمرہ ایک مالی کو, ہمارے ایک ٹرسٹی تھے جو عیدگاہ کے ٹرسٹی تھے, انہوں نے جو ہے وہ ان کو رحم کھا کر جو ہے وہ ایک کمرہ بنانے کی جاتی تھی. وہ ایک کمرہ بڑھتے بڑھتے آج 6 یا 7 گھر بن گئے. تو اس وقت بھی 70 گھر تو اس وقت بھی موجود نہیں ہے. تو جو کوٹ ہے اس کا قانونی طور پہ یہ موجود ہے کہ جس جگہ پر یعنی ایسے جگہ کہ جہاں پر کم سے کم 50 گھر آباد ہوں تو اس جگہ کو بورڈ کو جو ہے وہ لیز کیا جاتا ہے. تو یہاں تو اس وقت بھی آج کی تاریخ میں بھی وہاں 7-8 گھر ہیں کہ جو آباد ہیں. تو کیسے اس کو جو ہے وہ بورڈ کو جو ہے وہ اس کو آباد یعنی لیز جو وہ کروائی گئی ہے. تو پہلے تو ہمارا مدعا یہی کورٹ کے اندر تھا اور اس کے اوپر اسٹے موجود تھا. اب اسٹے میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ کوئی سنگل برج بھی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں رکھے گا اور عید کی جو نماز ہے وہ بدستور جاری رہے گی. دونوں عیدیں وہ پڑھی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جائے گی. تو ہماری طرف سے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں نہیں کی جاتی ہے. عید کی نماز ہماری جو ہوتی ہے, لیکن جو قابضین ہیں یا جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ مستقل وہاں پر اٹینڈ کرتے ہیں اور گائے بگائے جو ہے وہ وہاں پر تعمیرات کا جو عمل کرتے ہیں. اور انہوں نے کچھ گھر کچے پکے مکان بنانے کی کوشش کی ہے, کچھ بنا بھی لیے اور کچھ انہوں نے پولیس کے ذریعے یہ توڑوا بھی دیے. تو پولیس کو اس موقع پر چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کرے. جو عدالت کی ریٹ ہے اس کو قائم کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے. تو بس یہ مسئلہ ہے اور اس وقت کیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر جو زیر سماعت ہے اور جو فیصلہ آئے گا انشاءاللہ ہماری عدلیہ جو فیصلہ کرے گی اس کا احترام کریں گے, اس میں بند چلیں گے. بالکل سر, میں یہاں پہ آپ سے پوچھوں گا سر, یہ ایئرپورٹ والا مین روڈ ہے سر, اس روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں جو عام لوگ جب اس روڈ کو کراس کرتے ہیں بیشتر حادثات پیش آتے ہیں. سر یہاں پہ اگر ایک بیلسٹر برج ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا روڈ کراس کرنے کے لیے. اوور اسپیڈنگ میں گاڑیاں جاتی ہیں, حادثات پیش آتے ہیں پیدل چلنے والوں کے. میں پچھلے ٹینور میں 2015 کے جو بلدیاتی انتخابات تھے اس میں وائس چیئرمین کی حیثیت سے میں یہاں منتخب ہوا تھا ماڈل کالونی کے اندر. اور 2017 میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ سندھ حکومت کو, وزیر بلدیات کو, وزیر جو ہے وہ داخلہ کو, وزیر اعلیٰ کو, ان سب کو ایک لیٹر جو ہے, پھر کمشنر کو, ڈپٹی کمشنر کو, ان سب کو ایک لیٹر میں نے کیا تھا. اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے اور بعد میں اس کو فالو بھی کرتے رہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو ماڈل موڑ جو ہے یہاں پر کیونکہ طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد ہے کہ جو یونیورسٹی جاتی ہے, کالجز جاتے ہیں اور خواتین کی بھی تعداد ہے, تو اس جگہ پر جو ہے ایک پیڈیسٹرین برج بنایا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے اور لوگوں کو آسانی ہو, لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو کریں. تو آپ کو پتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا جو نظام ہے اور جن لوگوں کے پاس ہے تو وہ ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اس وقت ہم دوبارہ سے UC جیتے ہیں, ٹاؤن جیتے ہیں, تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جو ہے وہ کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا سر, ماڈل میں گیس کا ایشو ہے, آتی ہے لو پریشر آتی ہے, یہ بھی ہمارے لوگ جو میں ماڈل کا مقامی ہوں نا تو مجھے پتا ہے جو سارے مسئلے ہیں وہ سارے گیس کا بھی اس میں ایک ایشو ہے. دیکھیں گیس کا جو ایشو ہے وہ 2 طرح کے ایشو ہیں. گیس کا ایک ایشو تو لوڈ شیڈنگ ہے. جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ چونکہ پورے کراچی کے اندر ہے اور وہ ہماری UC ہے, ہمارے ٹاؤن کا مسئلہ نہیں ہے. وہ مسئلہ کراچی سے حل ہوگا یا سندھ سے حل ہوگا یا وفاق سے حل ہوگا, تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو گیس کا ہے وہ یہ ہے کہ لائنیں بوسیدہ ہو گئی ہیں. جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ پائپ لائن خالی ہوتی ہے اور سردیوں میں خاص طور پہ, سردیوں میں چونکہ لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے گیس کی تو وہ پائپ لائن خالی ہوتی ہے. تو چونکہ لائنیں بہت سیدھا ہیں اور سروس کا نظام بھی بہت سیدھا ہے تو وہ جو پانی ہے وہ لائنوں کے اندر چلا جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر میٹر میں اور بعض اوقات چولہوں کے اندر بھی جو ہے وہ پانی آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ جو دوسرا ہمارا کام ہے اس پہ ہم فروری سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے ماڈل کالونی کی بیشتر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ لائنیں تبدیل کروا دی ہیں. گیس کی جو لائنیں وہ چینج کروائی ہیں, جہاں لیکیج تھی اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیئر کروایا ہے. اس وقت آپ کو بہت کم جگہوں پہ یہ شکایت ملے گی کہ پانی جو ہے وہ لائنوں کے اندر جو ہے آ گیا ہے. کچھ جگہوں پر ابھی اس وقت بھی کام جو ہے جاری ہے. تو گیس کا یہ جو مسئلہ ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بہت جلد قابو پالیں گے. جو لوڈ شیڈنگ والا مسئلہ ہے وہ قومی مسئلہ ہے, وہ جب وہ ہوگا مسئلہ تو سر لوڈ شیڈنگ ہے اس کے ساتھ گیس کم آتی ہے. وہ گیس کم آنے کی وجہ سے پریشر کم ہے نا, پریشر کم پریشر کم ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے سے ہی پریشر کم ہے. تو وہ یہ ایشو ہے, وہ اس کے لیے UC کی سطح پہ کچھ ہو نہیں سکتا. UC کی سطح پہ لائن کی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے, وہ ہم نے بہت جگہوں پہ کروا دی ہے. کچھ جگہیں رہ گئی ہیں وہ چل رہا ہے کام اس پر, تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جو مکس ہو رہا ہے پانی آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. لیکن لوڈ شیڈنگ تو ہم برقرار رہے گی. وہ جب تک کوئی پالیسی
قومی سطح پہ نہیں بنائی جائے گی, صوبائی سطح پہ نہیں بنائی جائے گی, تو وہ اس وقت تو یہ مسئلہ رہے گا. سر حال ہی میں جو ہے سینسس ہوئے جی, تو اس کے مطابق کیا جماعت اسلامی اس سینسس کو مانتی ہے؟ بالکل نہیں مانتے سینسس کو ہم. ہماری آبادی شہر کی کم سے کم جو ہے وہ 3.5 کروڑ آبادی ہے, 3.5 کروڑ کا یہ شہر ہے, اور ہمارے پاس یہ کمپلین موجود ہیں کہ بیشتر جگہوں پہ سینسس کا عملہ جو ہے وہ پہنچا ہی نہیں ہے. فلیٹس کے اندر تو یہ گئے نہیں, پہلی دوسری منزل کے بعد جو وہ نکل گئے ہیں, تو ابھی اس پر بہت بڑی آبادی ہے جس کو گرنا باقی ہے. خیر کراچی کی کم سے کم 10 قومی اور 17 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہے وہ اس اسمبلی کھا گئے ہیں اس آبادی کو کم کر کے. ہماری جو یونین کونسل ہے ان کی تعداد کم سے کم 500 ہونی چاہیے. تو ہمیں تو ہر طرح سے, اب جب تک آپ ہماری آبادی کا تعین نہیں کریں گے کیسے آپ ہمیں اس شہر کو وسائل دیں گے؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی شادی کی تقریب ہو اور آپ شادی کی تقریب میں 250 لوگوں کو انوائٹ کریں, اور 250 کی جگہ 500 لوگ آ جائیں شادی کی تقریب میں, اس کا کیا حال ہوگا؟ نہ لوگوں کو کھانا ملے گا, نہ کرسی ملے گی, نہ بیٹھنے کی جگہ ملے گی, ایک ہڑبام ہوگی اور افراتفری مچی ہوگی. تو یہی حال شہر کراچی کا. جب آپ شہر کراچی کو صحیح طرح سے گنتے ہی نہیں ہیں تو نہ آپ اس کو پانی, آپ ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں شہر کراچی کو جو پانی دے رہے ہیں وہ 1.5 کروڑ کے حساب سے دے رہے ہیں, 2 کروڑ کے حساب سے دے رہے ہیں, یا 3.5 کروڑ کے حساب سے دے رہے ہیں؟ آپ شہر کراچی کی جو انفراسٹرکچر پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ 3.5 کروڑ کی آبادی کے لحاظ سے کر رہے ہیں, 1.5 کروڑ کی آبادی سے اور یا 2 کروڑ کی آبادی کے لیے کر رہے ہیں. آپ جو یہاں پر الیکٹرک یا دیگر منصوبے بنا رہے ہیں, آپ جو ٹرین کا منصوبہ, ٹرانسپورٹ کا منصوبہ بنا رہے ہیں, کتنے کروڑ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو جب آپ گنتی کا تعین صحیح نہیں کریں گے تو کیسے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ ہم تو اسی طرح سے, تو ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ شہر کراچی کو دوبارہ سے گنا جائے, صحیح طرح سے گنا جائے, ایک ایک بندے کو گنا جائے. ایک بندے کو گنیں گے تو ہم 3.5 کروڑ سے اوپر نکلیں گے کم نہیں ہوں گے. تو ہماری اس کے لحاظ سے پھر ہماری قومی اور صوبائی نشستوں کا جو تعین کیا جائے. سر قومی اور صوبائی نشستوں کی میں بات کروں, کیا آپ ابھی ماڈل کالونی کے یو سی چیئرمین, سر آپ نے سوچا ہے کہ اب جماعت اسلامی کا اثر و رسوخ ماڈل میں ایم پی اے ایم این اے تک بڑھایا جائے, اور کیا کراچی میں جماعت اسلامی اب دیکھیے آنے والے انتخابات میں؟ دیکھیں کراچی میں اس وقت جماعت اسلامی اللہ کا شکر ہے کہ سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہے. ہم صرف ماڈل کالونی کی یو سی نہیں جیتے ہیں, ماڈل کالونی کی جو 8 یونین کونسل ہیں ان 8 میں سے ہم 7 یونین کونسل, 7 یونین کمیٹی جو ہے ہم نے جیتی ہیں, اور ایک یونین کمیٹی محض 26 ووٹ سے ہم ہارے ہیں. تو بہت معمولی سے ووٹ سے ہم وہاں پر ہارے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ماڈل کالونی, شاہ فیصل, کورنگی اور اس کے علاوہ جتنے علاقے ہیں, پورا سینٹرل جس کے اندر گلبرگ ہے, جس میں ہمارا جو ہے وہ ناظم آباد ہے, نارتھ ناظم آباد ہے, لیاقت آباد ہے, نیو کراچی ہے, ان جتنے شہری علاقے ہیں ان سارے علاقوں سے ہم جیتے ہیں. ہم دیہی علاقوں سے بالکل جیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہمارے وہ جو ہے وہ رزلٹ تبدیل کیے گئے. تو اس وقت شہر کراچی کے اندر جماعت اسلامی جو ہے وہ ابھرتی ہوئی قوت ہے اور سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ ابھر کے آئی ہے. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اب جو قومی اور صوبائی انتخابات ہونے, جماعت اسلامی ایک بار پھر اس شہر کے اندر جو ہے وہ نمایاں پوزیشن حاصل کرے گی. سر نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ریلوے کا بھی کام ہوا, K4 کا بھی کام ہوا اور دیگر کام ہوئے. سر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی کام کراچی میں نہیں ہوا. اب اگر آپ آتے ہیں, آپ کا میئر یا ڈپٹی میئر آتا ہے, تو سر اسی طرح سے کام ہوگا یا جو ہے اور اس سے زیادہ ہوگا؟ دیکھیں صرف نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں کام نہیں ہوا, ستار افغانی صاحب بھی جماعت اسلامی کے میئر شہر کے 2 دفعہ گزرے ہیں, اور ان کی حکومت بھی اس وقت ضیاء صاحب نے ختم کی تھی, اور صرف اس لیے ان کی گورنمنٹ ڈیزالو کی تھی کہ وہ کراچی کے حق کی بات کر رہے تھے. جو کہتے ہیں نا کہ جماعت اسلامی نے کراچی کے حق, وہ جماعت اسلامی کے میئر تھے اور کراچی کے حق کے لیے نکلے ہوئے تھے. تو ان سمیت جتنے کونسلر تھے ان سب کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور ان کی گورنمنٹ ڈیزالو کر دیا گیا. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بھی اس شہر کے اندر بے انتہا ترقی ہوئی تھی. پھر وہ ترقی کا سفر ختم ہوا اور پھر جماعت اسلامی ایک بار پھر 18 یا 20 سال کے بعد نعمت اللہ خان صاحب کی صورت میں پھر برسر پیکار آئی اس شہر کے اندر. اور آپ خود اس سے واقف ہوں گے ان حالات سے کہ شہر کراچی میں اور خاص طور پہ دیہی علاقوں کے اندر بھی جماعت اسلامی ہے, جو کہ ہم اس وقت وہاں جیتے ہوئے تھے, لیکن ان کی بھی خدمت جو ہے وہ ہم نے ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ کی. تو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جو کام ہوا اور ستار افغانی کے زمانے میں جو کام ہوا, تو ہمارے پاس اس وقت جو ٹیم ہے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ستار افغانی صاحب کے زمانے کے اندر بھی کونسلر تھے, اور بیشتر ٹیم ایسی ہے جس کا وسیع تجربہ ہے کہ جو نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ تھے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کراچی کے میئر کے امیدوار تھے, وہ خود بھی نعمت اللہ خان صاحب کے دستے بازو رہے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب 72 سال کی عمر میں میئر بنے, حافظ صاحب 50 سال ان کی عمر ہے. حافظ صاحب جو ہے وہ انرجیٹک ہیں, حافظ صاحب ینگ ہیں, حافظ صاحب کے پاس نعمت اللہ خان صاحب کا وہ تجربہ بھی موجود ہے کہ جس سے وہ استفادہ حاصل کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کے کو میئرشپ ملی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب شہر کراچی کے میئر ہوئے, تو انشاءاللہ ہم نعمت اللہ خان صاحب اور ستار افغانی صاحب کے اندر جو ترقی کا سفر تھا اس سے بڑھ کر بہت آگے جا کے انشاءاللہ جو کام کریں گے انشاءاللہ.
جی ناظرین، ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ. آج ہم نے ان سے موجودہ صورتحال میں ماڈل کالونی کی اور سیاست کے بارے میں ان سے جانا. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم ایک اور انٹرویو کے ساتھ ملیں گے، ایک اور شخصیت کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے سر.